یہ زندگی بھی کتنی عجیب ہے نا کہ ہم خوشی کے موقع میں نا بالکل بھی نہیں تھکتے، اور جب ہمیں کوئی تھوڑی سی بھی ٹینشن ہوتی ہے نا تو ہم بہت جلدی تھک جاتے ہیں، اور وہ وقت بالکل بھی جلدی نہیں گزرتا۔ اور پورا ویک ہو گیا، شادی چل رہی تھی تو شادی میں نا پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کیسے گزر گیا، اور شادی کے بعد ساری چیزیں فیل کرنا شروع کی۔ میں نے یہ فیل کیا کہ میرے ہاتھوں پیروں میں نا بہت زیادہ سویلنگ ہو گئی ہے۔ شادی کے دوران یہ چیزیں بالکل بھی نوٹس نہیں کی، اور اب ٹائم ہے کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ شادی کا جو پورا ویک تھا وہ پتہ ہی نہیں چلا۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ میں تو شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ولاگ ود نادیہ پہ۔ جلدی سے اپنا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج میں نے کیا 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 تھا۔ اچھا، یہ جو میرا ولاگ ہے نا یہ پورے 1 ویک کا ہے۔ سارے ویک میں جو میں نے کلپس لیے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کروں گی۔ میرے بھانجے اور بھانجی کی شادی تھی، جس کی تیاریوں میں نا میں بہت زیادہ مصروف تھی، اور گھر کی میں نے نا ڈیپ کلیننگ بھی سٹارٹ کی ہوئی تھی۔ آج میں نے پنکھے کلین کروانے تھے تو وہ میں نے کروا لیے، کیونکہ شادی کے دوران ہی نا میرے سسرال والوں نے آنا تھا، تو میں نے کہا چلو نادیہ ساتھ ساتھ نا میں صفائیاں بھی کرتی رہتی ہوں، ساتھ ساتھ ہی نا شاپنگ بھی ہوتی رہے گی۔ تو میرے بازاروں کے بہت چکر لگ رہے تھے، ٹیلر کے پاس بہت چکر لگ رہے تھے۔ ان دنوں میری اتنی دوڑ لگی ہوئی تھی نا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سارا کچھ کیسے مینیج کیا جائے۔ آج مائیوں تھی تو آج بھی سارا دن میرا بہت مصروف گزرا تھا، کیونکہ میں نے اکیلی نہیں جانا تھا، بچوں نے نہیں جانا تھا، تو بچوں کے لیے نا میں نے روٹی بنا کے جانی تھی۔ یہاں پہ میں نے نا شامیاں بھی بنا لی ہیں، روٹیاں بنا کے ہاٹ پاٹ میں رکھ دی ہیں۔ بچوں کو ٹیوشن بھیجنا تھا، اس کے بعد میں نے ریڈی ہونا تھا، تو پھر میں نے جانا تھا۔ جلدی سے میں نے بچوں کو ہارلکس والا دودھ دے دیا، ساتھ میں نے ان کو بریڈ پہ نوٹیلا لگا کے دے دی۔ بچوں کو یہ ساری چیزیں میں نے کھلا پلا کے تو ان کو ٹیوشن بھیج دیا۔ اس کے بعد جلدی سے میں ریڈی ہوئی، ریڈی ہو کے ہم لوگ مائیوں کے لیے نکلے تھے۔ اچھا، میں نے نا 8 سے 9 دن کے بعد آج ولاگ اپنا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ میں نے بڑے آرام سے شادی دیکھی، کلپس میں بناتی رہی تھی۔ میں نے کہا شادی دیکھنے کے بعد نا آرام سے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی پوری 1 ویک کی روٹین شیئر کروں گی۔ اور شادی گزرنے کے بعد پھر 2 دن میں نے ریسٹ بھی کیا۔ اس کے بعد میں نے کہا نادیہ اب اپنے کام پہ واپس آ جاؤ، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ مس کیا۔ بہت زیادہ میسیجز آ رہے تھے کہ آپ کدھر ہیں، آپ کا ولاگ کیوں نہیں آ رہا، ہم لوگ مس کر رہے ہیں، نادیہ آپ کدھر ہیں، آپ کا کوئی ولاگ نہیں آیا۔ تو میں نے سوچا کہ اب نادیہ میں نے ریسٹ بھی کر لی ہے، ساری شادی کی تھکاوٹ اتر گئی ہے، تو جلدی سے ولاگ کو ایڈٹ کرو اور ڈال دو۔ آپ لوگوں نے نا مجھے ضرور بتانا ہے کامنٹ سیکشن میں کہ آپ لوگوں کو میرا ولاگ کیسا لگا ہے۔ اچھا، یہاں پہ نا پھر ہم لوگ مائیوں لے کر تو آگے تھے۔ اچھا، اگر شادی دونوں طرف سے ہو نا، لڑکی والوں کی طرف سے بھی شادی ہو آپ کو اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی شادی ہو آپ کو، تو پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ساری چیزوں کو مینیج کرنا۔ میری ایک ٹانگ ادھر تھی، ایک ٹانگ ادھر تھی، اس طرح سے کر کے میری اتنی دوڑ لگی ہوئی تھی، اور میری تیسری ٹانگ بازار میں تھی۔ مجھے اتنے زیادہ آج کل کام تھے نا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک ٹانگ میری گھر تھی، کیونکہ مجھے گھر کے بھی بہت سارے کام کرنے تھے، بازاروں کے بہت سارے کام کرنے تھے، لڑکے والوں کی طرف جانا تھا، لڑکی والوں کی طرف جانا تھا، بچوں کی ساری شاپنگ کرنی تھی، تو میں بہت زیادہ مصروف رہی ہوں۔ اور یہاں پہ نا پھر جی لائیو سموسے فرائی ہو رہے تھے، رول فرائی ہو رہے تھے، تو وہ میں نے اچھے اچھے سے کلپ لیے، اور دن کی روشنی میں نا کیا ہی بات ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ پہلے میرا نا اس شادی پہ ارادہ تھا کہ میں نے کوئی بھی ڈریس سٹچ کروانا ہی نہیں ہے، جو میں نے بھائی کی شادی پہ ڈریس ریڈی کروائے تھے نا وہی میں پہن لوں گی۔ لیکن پھر ہوا کیا کہ ہمیں نا نکاح کا بھی انویٹیشن آ گیا، نکاح پہلے ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد نا مائیوں پہ بھی جانا تھا، تو ایک ڈریس میں نے مائیوں پہ پہن لیا، ایک ڈریس میں نے نکاح پہ پہن لیا، اور مہندیاں بھی 2 تھی، لڑکی والوں کی مہندی الگ تھی، لڑکے والوں کی مہندی الگ تھی، تو ایک ڈریس پھر میں نے لڑکی والوں کی مہندی پہ پہن لیا۔ باقی بھی ہمارے پاس 3 فنکشن بچ کے، جیسے لڑکے والوں کی مہندی، بارات اور ولیمہ، اس کے لیے مجھے تینوں ڈریس نیو سٹچ کروانے پڑے۔ اور جو میں نے 3 نیو ڈریسز بنائے ہیں نا ان کی ڈیٹیل نا میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے نیکسٹ ولاگ میں شیئر کروں گی، یا ہو سکتا ہے کہ شاید میں اس کے لیے ایک الگ ولاگ ہی بنا لوں، جس میں پوری ڈیٹیل آپ لوگوں کو اپنے ڈریسز کی دوں گی۔ آپ لوگ نہیں بھی لینا چاہو گے تو بھی میں دوں گی۔ اچھا، یہاں پہ نا پھر جی ہم نے نا دلہن کو ریڈی کر دیا تھا، مائیوں والا جوڑا پہنا دیا تھا، اور یہ کمرے میں سارا سیٹ اپ لگا ہوا تھا۔ یہاں پہ ہم لوگ ساری رسم کریں گے، پھر ڈھولک بجائیں گے، شوگر لگائیں گے، اور پھر مائیوں کر کے ہم لوگ گھر واپس آ جائیں گے۔ بہت مزہ آتا ہے نا کہ اس طرح خوشی کے موقع ہوں اور سارے اتنا خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اور پھر رسم وغیرہ کرنے کے بعد نا ہم نے کھانا کھا لیا تھا، باقی جو شوگر میلہ تھا نا وہ اس کے بعد ہم نے لگایا تھا۔
اور گرم گرم کھانا کھا کے نا بہت مزہ آیا تھا۔ سردی کا موسم ہو اور تازہ تازہ گرم گرم کھانا بہت مزے کا لگتا ہے، اور اگر سارے مل کے بیٹھ کے کھائیں، اکٹھے بیٹھ کے کھائیں، پھر تو کیا ہی بات ہے۔ یہاں پہ ہم نے آرام سے کھانا کھا لیا، اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ڈھولکی بجائی اور پھر خوب شغل میلہ لگایا، ساری مائیوں ختم ہو گئی، پھر ہم لوگ گھر واپس آ گئے تھے۔ مائیوں سے واپس آتے ہی نا فوراً میں گھر واپس آ گئی تھی، کیونکہ بچے بہت زیادہ اداس ہو گئے تھے، کال پہ کال کری جا رہے تھے، ماما آپ نے کب آنا ہے، ماما آپ نے کب آنا ہے۔ تو میں نا پھر باجی کی طرف نہیں گئی تھی، وہاں سے فوراً اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ اب یہ اس سے نیکسٹ مارننگ ہے رات کو نا واپس آتے ہی نا میں نے بس بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کیا، کھانا وغیرہ ہم کو دیا، پھر میں نے ریسٹ کیا تھا، میں نے کوئی چیزیں نہیں سمیٹی تھی۔ اچھا، جب بھی ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے نا تو ایک بندے نے تیار ہونا ہوتا ہے، کلارا کتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور آج میرے گھر میرے سسرال والوں نے آنا تھا، میری نند نے آنا تھا، میرے دیور کی پوری فیملی نے آنا تھا، اور میری پھپھو ساس نے آنا تھا، اور 2 پھپھو ساس نے آنا تھا۔ تو میں نے ان کے کھانے کی تیاری شروع کرنی تھی، تو میں نے جلدی سے پہلے بیڈ شیٹ چینج کی اور اپنے کمرے کو کلین کیا، ساری ڈسٹنگ کی۔ اس کے بعد میری ہیلپر آ گئی تھی تو وہ صفائیاں کر رہی تھی، میں نے کھانا بنانا شروع کر دیا تھا، اور میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے 2 بجے سے پہلے پہلے اپنا کچن کا کام سارا ختم کرنا ہے، اس کے بعد میں فریش ہو جاؤں گی اور پھر آرام سے بیٹھ کے تو ڈنر انجوائے کریں گے، گپے شپے لگائیں گے مہمانوں کے ساتھ۔ اچھا، میرے گھر کبھی بھی کسی نے آنا ہونا تو مجھے ہوتا ہے کہ میں اپنے سارے کام ختم کر لوں اور بالکل فارغ ہو جاؤں، اور شکر الحمدللہ آج بھی میرے سارے کام ختم ہو گئے تھے، ساری کوکنگ میں نے کر لی تھی۔ کھانے میں بنا رہی ہوں انڈے کوفتے، چکن منچورین اور ایگ فرائیڈ رائس، بہت مزے کا مجھے یہ مینیو لگتا ہے۔ رات کو نا میں اتنا تھکی ہوئی آئی تھی کہ صبح اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا بالکل بھی، لیکن میں صبح صبح اٹھ گئی تھی، اور میں کہتی ہوں میں نے اتنی دوڑ لگائی کہ میرے سارے کام ہو گئے۔ اچھا، سارے کام ختم ہو جائے نا تو پھر تھکاوٹ نہ ہوتی نہیں ہے، اور بندہ اپنی تھکاوٹ بھول جاتا ہے، کام ختم ہونے چاہیے، پھر مجھے سکون ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ نا کوفتوں کا مسالہ بہت اچھی طرح سے میں نے بھون لیا ہے، اس کے بعد میں اس میں کوفتے ایڈ کر دوں گی، اور اس کے ساتھ پھر میں چکن منچورین کی جو گریوی ہے وہ بنا لوں گی، اور ساتھ ساتھ میں چائنیز رائس، ایگ فرائیڈ رائس، جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں نا، وہ میں بنا لوں گی۔ اور یہاں پہ نا تھوڑے گریوی والے میں کوفتے بناؤں گی، سبز دھنیا ہم لوگ کھاتے نہیں ہیں تو میں نے شوربے والے سالن میں نہیں ڈالنا ہوتا۔ ساتھ ہی میں نے نا چاولوں کی تیاری بھی شروع کر دی ہے، کیونکہ ہماری گیس چلی جاتی ہے، تو میں نے کہا تھا کھانا سارا ریڈی ہو جائے، اس کے بعد اوون میں گرم ہو جائے گا، کم از کم کھانا بنانے کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ جی چکن منچورین ریڈی ہو گیا، ایگ فرائیڈ رائس ریڈی ہو گئے، اور یہ گرین انین میں نے رکھا ہوا ہے، اس کو بس نا میں اینڈ پہ ہی ڈالوں گی، کچھ میں سالن کے اوپر ڈال دوں گی، کچھ میں چاولوں میں ڈال دوں گی۔ انڈے میں نے ابال لیے، چھیل بھی لیے، اور کوفتوں کا سالن بالکل ریڈی ہو گیا۔ سبز مرچیں بس میں نے موٹی موٹی کاٹ کے ایڈ کی ہیں، تاکہ ایک اچھا سا نا فلیور آ جائے شوربے میں۔ کھانا کھانے کے بعد نا پھر عثمان میٹھے میں نا باہر سے لے آئے تھے گاجر کا حلوہ، اور ساتھ اس کے رس ملائی، اتنی مزے کی رس ملائی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی، دونوں میٹھے نا بہت مزے کے تھے۔ اس کے بعد میں نے سارا کچن کلین کر لیا تھا، کھانے والے برتن میں نے پہلے واش کر لیے تھے، پھر میٹھا کھایا اس کے برتن بھی دھو لیے، پھر سب کے لیے چائے بنائی اس کے برتن بھی میں نے دھو لیے، پھر آرام سے ہم لوگ بیٹھے رہے، گپے مارتے رہے، اور رات کو بہت لیٹ گئے تھے سارے، اس لیے نہ پھر میں باجی کی طرف نہیں جا سکی ڈھولکی بجانے۔ اب یہ اس سے نیکسٹ ڈے ہے، یعنی کہ منڈے کا دن ہے، تو میں نے جانا تھا شاپنگ کرنے کے لیے، تو میں وہاں پہ چلی گئی تھی، بچے میرے اسکول گئے ہوئے تھے، ٹیوشن گئے ہوئے تھے، اور میں نے بازار کے کام سارے ختم کر لیے۔ اس کے بعد شام کو پھر میں باجی کی طرف ڈھولکی بجانے چلی گئی تھی، اور رات کو میں واپس آئی، صبح اٹھتے ہی میں نے اپنے گھر کو صاف ستھرا کیا، کیونکہ آج میں نے دوسری سسٹر کی طرف جانا تھا، لڑکی والوں کی طرف۔ اچھا، گھر کے نا سارے کام ہو گئے ہیں، ہم لوگ ریڈی بھی سارے ہو گئے ہیں، عثمان مٹھائی لے ہیں ساتھ، عثمان باقر خانیہ لے کر آئے ہیں، یہ 2 چیزیں ہم لوگ لڑکی والوں کی طرف لے کر جائیں گے۔ اچھا، ہم لوگ نا اب وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، پہنچنے کے بعد اب یہ اس سے نیکسٹ مارننگ ہے، کیونکہ رات کو میں پہنچی تھی تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے، اور صبح اٹھتے ہی سارے اپنا اپنا بریک فاسٹ بنا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، پھر ہم لوگ دھوپ میں بیٹھے، اچھی خاصی دھوپ سیکی، ساتھ ساتھ ہی نا لکڑی کی آگ پہ کھانا بھی بن رہا تھا، اور کھانے میں نا سبزی بن رہی ہے آج، آلو مٹر گاجریں وہ بن رہی ہیں، سارے آرام سے بیٹھ کے تو وہ دیکھ رہے تھے، ساتھ ساتھ سبزی بن رہی تھی، اور ساتھ ساتھ دھوپ سیکی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ کھانے کی تیاری ہو رہی تھی، کوئی نہا رہا تھا، کوئی کپڑے پریس کر رہا تھا۔ اچھا، جو صحن والا گھر ہوتا ہے نا تو سارے کام صحن میں ہی ہوتے ہیں، مجھے صحن والے گھر بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں، میں کہتی ہوں ایک کمرے والا چاہے گھر ہو لیکن آگے ایک چارپائی والا صحن ضرور ہونا چاہیے، مجھے صحن بہت پسند ہے، دن کی روشنی بہت زیادہ پسند ہے۔ اچھا، اب یہ نا اس سے نیکسٹ مارننگ ہے، یعنی کہ بدھ والا دن ہے،
اور یہاں پہ نا صحن میں نا سارے ٹینٹ وغیرہ لگ گئے ہیں، چیئرز وغیرہ لگ گئی ہیں تاکہ مہمان آئے نا تو آرام سے بیٹھی جائیں۔ اور رات کے کھانے میں پھر بنے تھے دال چاول، اور دال گوشت چاول ہیں بہت مزے کے، بہت کرارے کرارے بنے تھے۔ اور پھر اس سے نیکسٹ ڈے جو ہے نا وہ مہندی والا دن تھا، لڑکی والوں کی طرف جو مہندی ہے نا تو وہ دن تھا۔ ابھی یہ ویڈنسڈے کا دن ہے، ہم سب لوگ نا یہاں پہ ڈھولکی بجا رہے ہیں۔ اچھا جی، اگر تو آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو آپ لوگوں نے لازمی پریس کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی میرا ویلوگ آئے گا نا تو فوراً سے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ اور اگر آپ لوگوں کو پھر میری ویڈیو اور ویلوگ اچھے لگے تو ایک اچھا سا لائک کرنا ہے، کامنٹ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور فرینڈز اینڈ فیملی میں اس کو شیئر کر دینا ہے۔ بس اتنا سا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اچھا جی، اب یہ اس سے نیکسٹ مارننگ ہے، مطلب کہ میل والا دن، جدن میل آندا ہے ادن والا دن نے۔ تو میں نے ناشتے کے بعد نا باہر دھوپ میں بیٹھ کے آرام سے پہلے چائے پی، اس کے بعد میں نے مہندی لی اور میں چھت پہ آ گئی تھی کیونکہ مجھے دھوپ میں بیٹھنا بہت زیادہ پسند ہے۔ میں نے کہا آرام سے نادے چھت پہ چلی جاتی ہوں تو بیٹھ کے تو مہندی لگاتی ہوں۔ سمپل سی میں نے مہندی لگائی تھی کیونکہ مہندی کا نا آج کل کلر بہت جلدی اتر جاتا ہے، اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ پھر میں نا ہر فنکشن پہ نا اس کو فریش کرتی رہتی ہوں، اور جو رنگ ہے نا وہ سیم رہتا ہے۔ اچھا، مہندی لگانے کے بعد نا اس کا کلر اتنی جلدی آ جاتا ہے نا تو فوراً سے میں نے ہاتھ دھو لیے تھے۔ اس کے بعد نیل پالش لگانے کا ٹائم تھا تو وہ بھی نیل پالش بھی لگا لی میں نے۔ پھر جی زردے کی دیگ آ گئی تھی تو میں نے کہا چلو نادی تھوڑا سا منہ میٹھا کرتے ہیں اور زردہ کھاتے ہیں۔ زردہ کھانے کے بعد پھر ہم نے کپڑے وغیرہ پریس کیے، ساری تیاری کرنا شروع کر دی۔ یہاں پہ عتیب ریان کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے ریڈی کر دیا تھا، میں خود بھی ریڈی ہو گئی تھی۔ تقریباً سارے ہی ریڈی ہو گئے تھے، اور مہندی کا جو فنکشن ہے نا وہ بھی ہال میں ہی تھا، اور سارے باری باری نا اب ہال میں جانا شروع ہو گئے تھے، اور ہم لوگ نا یہاں پہ ہال میں آ گئے ہیں، اور رسم جو ہے وہ ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی۔ پھر ہم نے رسم کی، پھر اس کے بعد کھانا کھل گیا تھا، وہ ہم نے کھانا کھایا، پھر گپے شپے ماری، پھر خوب مہندی انجوائے کی۔ اس کے بعد جی ہم لوگ گھر واپس آ گئے تھے، اور مہندی کے جو مینیو میں تھا وہ تھا پالک گوشت، اور اس کے ساتھ تھے پٹھورے، ٹھیک ہے، تو ساتھ تھے گڑ والے چاول، وہ ہم نے کھائے۔ جب ہم لوگ گھر واپس آئے تو پھر یہاں پہ 2 کیک کٹنگ ہوں گے۔ ایک کیک ہے جی میری سسٹر کی برتھ ڈے کا، اور دوسرا کیک ہے ان کی جو فیملی باہر کینیڈا سے آئی تھی ان کے ویلکم کے لیے کیک کاٹا گیا تھا۔ تو یہ 2 کیک کٹے، وہ ہم نے کھائے، گول گپے کھائے، پھر ہم لوگ رات کو ہی اپنے گھر واپس آ گئے تھے۔ اب یہ اس سے نیکسٹ ڈے ہے، یعنی کہ لڑکے والوں کی مہندی، اور یہاں پہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے بہت پیارے آج لگ رہے تھے، اور بہت مزہ آیا تھا۔ اور یہ جو پلیٹیں پکڑنے والا کام ہوتا ہے نا یہ بھی ختم ہو گیا تھا، تو یہاں پہ ساری چیزیں سمیٹا سمیٹی ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے بعد پھر تیل لگانے کی جو رسم ہوتی ہے نا وہ شروع ہو جانی تھی، تو وہ رسم بھی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کھانا کھل گیا تھا۔ لڑکے والوں کی مہندی میں بھی پٹھورے تھے، ساتھ تھے گڑ والے چاول، اور اس کے ساتھ تھے گلاب جامن، ساتھ گرین ٹی بھی تھی۔ بہت مزہ آیا تھا کھانا کھانے کا۔ اچھا جی، مہندی گزرنے کے بعد نا پھر میں نے آج جانا تھا لڑکے والوں کی طرف رات رہنے کے لیے۔ مہندی دیکھی، گھر واپس آئی، کپڑے چینج کیے، ایک بیگ ریڈی کیا۔ جتنی دیر میں نے اپنی ساری تیاری کی اتنی دیر میں عثمان مٹھائی لینے گئے ہوئے تھے، وہ لے آئے تھے، تو میں نے مٹھائی کا ڈبہ پکڑا، بیگ پکڑا، اور میں آ گئی ہوں لڑکے والوں کی طرف۔ اب یہاں پہ رات ساری شوگر لگائیں گے، ہنسیں گے، کھیلیں گے، بیٹھیں گے، تو پھر اس کے بعد میں صبح ریڈی ہوں گی اور یہاں سے ہی بارات پہ چلی جاؤں گی۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا پیارا یہ ہال ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد باقی سب نے بھی کپڑے چینج کیے، اور پھر ہم نے ساری رات بڑا شوگر لگایا۔ ہمیں سوتے سوتے تقریباً صبح کے 6 بج گئے تھے، 2-3 گھنٹے ہم لوگ سوئے تھے، اور ابھی صبح کے 9 بھی نہیں بجے تھے تو ناشتہ آ گیا تھا۔ پھر سارے باری باری ناشتہ کر رہے تھے، میں یہاں پہ اپنی پلیٹ بنواؤں گی، اور مجھے نا ہڈی والی بوٹی اب پتہ نہیں کیوں بالکل پسند نہیں ہے، تو میں نے بھائی کو کہا تم نا مجھے سینے والی بوٹی دے دو، میں ہڈی والی بوٹی بالکل بھی نہیں کھاتی۔ تو آرام سے بیٹھ کے اپنی پلیٹ بنوا کے کھا کے تو پھر اس کے بعد ریڈی ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ دن کی بارات تھی۔ دوپہر 1 بجے ہم نے ہال میں پہنچنا تھا لڑکی والوں کی طرف نا، اور 1 گھنٹے کا تقریباً رستہ بھی تھا، تو فوراً سے پہلے سارے ریڈی ہو گئے تھے، اور پھر سیرا بندی ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اور میں نے کیونکہ باجی کی طرف ریڈی ہونا تھا، لیکن ایک ایمرجنسی ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے صبح صبح گھر جانا پڑا۔ پھر میں وہاں سے ریڈی ہو کے سیرا بندی پہ پہنچی، اور یہاں پہ جی سیرا بندی ہو گئی ہے، اب سب لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے، اور ہم لوگ جی آ گئے ہیں دلہن لینے کے لیے۔ دلہن لے کے ہم لوگ گھر واپس بھی آ گئے۔ اب یہ اس سے نیکسٹ مارننگ ہے، اور یہ ولیمے کا ٹائم ہے۔ یہاں پہ جی کھانا بھی کھل گیا، سارے آرام سے بیٹھ کے تو کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانے میں ہے چکن قورمہ، اور ساتھ رائس تھے، بہت مزے کے تھے رائس، ساتھ جی گاجر کا حلوہ تھا، رشین سیلڈ تھا،
کولڈ ڈرنکس تھیں، بہت مزہ آیا تھا۔ اور مجھے نا یہاں پہ نا میرے سبسکرائبرز بھی ملے تھے، مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی اتنا پیار کرتا ہے۔ اور جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں ویلوگ کیوں نہیں آیا، اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کتنے شوق سے کتنے دل سے آپ کے ویلوگز دیکھے جاتے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد نا میں ولیمے والے دن گھر واپس آ گئی تھی۔ پھر گھر آ کے تو ہم لوگوں نے صرف ریسٹ کیا تھا، کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ولیمے سے نا فوراً گھر واپس آتے ہی نا میں نے سوچا کہ نادیہ میں نا ایک چھوٹا سا کلپ بنا لیتی ہوں، میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ کتنا زیادہ خلارا پڑا ہوا ہے، اور اس خلارے کو نا میں نے ابھی سمیٹنا ہے، آج میں ریسٹ کروں گی، کل سمیٹوں گی، کیونکہ میری طرف نا کافی زیادہ مہمان سونے آتے تھے۔ جیسے سارے لڑکے لڑکے نا میری طرف آ جاتے تھے، میرے تینوں بھائی ماشاءاللہ سے میری طرف آتے تھے سونے کے لیے، اور میرا نا بھانجا اور میرے بہنوئی سارے میری طرف ہی آتے تھے سونے کے لیے۔ تو ان کے لیے نا سارے بستر میں نے کیے ہوئے تھے، اوپر کمرے میں بھی بستر ہوئے ہوئے تھے، تو اتنا زیادہ کھلارا تھا میرے گھر میں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر ساری رضائیاں، سارے گدے، سارے تکیے جو میں نے نکالے ہوئے تھے ان کو بھی میں نے سمیٹنا تھا، جگہ جگہ رکھنا تھا، تو یہ سارے کام میں نے کرنے ہیں۔ اچھا، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ نا اپنے پورے ایک ویک کی روٹین شیئر کر دیا کہ اس پورے ایک ویک میں نے کیا 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 ہے۔ اتنا بیزی رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب شکر الحمدللہ روٹین سے بھی لوگ آئیں گے، ڈیلی بھی لوگ آئیں گے۔ تو اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویلوگ اچھا لگا ہے تو آپ لوگوں نے ایک پیارا سا کامنٹ کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے بس۔ اور میں آپ لوگوں سے ملوں گی نئے ویلوگ میں اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔